برادران مکرم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں. جو چیزیں ہمارے علم میں ہوں گی وہ اگر بیان ہوتی ہیں تو ہماری دہرائی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے فضل سے ہمیں نئی سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. کہ رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت، رحمتوں والا، برکتوں والا، جسے نبی علیہ السلام نے برکت و رحمتوں والا فرمایا، شان و شوکت والا فرمایا. ٹھیک ہے. اور جامع صغیر میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ. یہاں میں نے ایک نقطہ عرض کر کے آگے چلے جانے، جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے. اللہ قدس فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب پتہ چلا کہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اب یہ مسجد تجارت کے لیے نہیں ہے، کاروبار کے لیے نہیں ہے. یہ مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں پر اہل ایمان آ کر اللہ کی عبادت کریں. یہ اس کا مقصد ہے. اس میں نماز ہے، اس میں تلاوت قرآن ہے، درود و سلام ہے، ذکر اذکار ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا، یہ سارے دین کے شعبہ جات، یہ سارا کچھ عبادت ہے. تو ایسے ہی یہ اس کا مقصد ہے. اگر یہاں یہ مقصد پورا نہ کیا جائے تو اس کے بنانے کا مقصد فوت ہو جائے گا. ایسے ہی ہر انسان جب صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے. اگر وہ تاجر ہے تو تجارت کرنی ہے، اگر شاپ کیپر ہے تو دکان کھولنی ہے، اگر وہ کسی جگہ ملازم یا امپلائی ہے تو وہ جگہ جو اس کے ذمہ کام ہے وہ اس نے کرنا ہے. ان کام کو کیے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. یہ ایک نظام بنا ہوا ہے، یہ عالم اسباب ہے. یہاں چھوٹا بڑا، غریب امیر، سارے سے وہ رزق روٹی کے لیے نکلتے ہیں. حالانکہ یقین ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے. وہ ایسا رازق ہے کہ جب ہم شکم مادر میں تھے بالکل سوئی کی نوک کے برابر جسم شروع ہوا انسان کا، بڑھتا 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 اللہ نے پورا انسان بنا دیا. اور وہ اپروکسیمیٹلی 9 ماہ کا جو دورانیہ تھا، سارا رزق اللہ نے عطا فرمایا. کوئی ایسا راستہ ہی نہیں تھا. بظاہر ماں کھا رہی تھی، اللہ بچے کی پرورش فرما رہا تھا. اور آپ دیکھیں سمندر پہ چلے جائیں، سمندر میں آج کل تو نیٹ نے ہر چیز میں دکھا دی. پہلے تو یہ تھا کہ جا کے دیکھنا پڑتا تھا. اب سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، جنگلات ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہے جس کو اللہ رزق عطا کر رہا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ذمہ کوشش کرنا. اب یہ نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم کہیں گے ہم رزق حاصل کر رہے ہیں، بلکہ الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو رزق حلال کماتا ہے اسے اللہ کی دوستی تشبیہ دی گئی کہ اتنا نیک عمل ہے. اور ہمارے جو صوفیہ تھے، جو اللہ والے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خود بھی کھاتے تھے، لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، کہ ان کا معمول تھا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے. میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی ہے. جناب صدیق اکبر جو اس امت میں سب سے اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، آپ تجارت کا بہت بڑے تاجر تھے. اس لیے رزق حلال کمانا بھی اگر عبادت ہے تو اگر ہم چاہیں تو ہمارا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے. اصل میں توجہ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آپ ایک بندے کو کہیں بیٹا یہ بند پہ چلے جاؤ، مہمان آ رہے ہیں، تو وہ ادھر کو چلے جائے تو وہ ساری زندگی بھی ادھر کو چلتا رہے، وہ بند پہ نہیں پہنچ سکتا. حالانکہ بند روڈ کا سفر 2-3 منٹ کا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہاں پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ کا وقت درکار تھا. اس کو پتہ نہیں، اس نے سمت غلط متعین کر لی، زندگی گزر گئی، وہ منزل پہ نہیں پہنچا. وجہ کہ اس کو منزل کا علم نہیں ہے. ایسے ہی جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم عمل نہیں کر سکتے. اس لیے علم کا جاننا بہت ضروری ہے. اور علم سیکھنے والے سے بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث پاک مشکاشی میں موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سالہ کا طریقہ، جو بندہ چلا کس لیے، یلتمس فیہ علما، اس غرض سے کہ مجھے اللہ علم عطا کرے. کس کا؟ دین کا. اس کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. یہ جو تھوڑی سی اس نے مشقت کی تھی، اللہ کریم اس کے عوض، اس کے بدلے میں اس کے جنت میں جانا آسان فرما دے گا. یہ علم سیکھنے کی برکات ہے. اور آج اقبال نے بہت پہلے جب یہود کا، نصارہ کا، ہنود کا انالیسس کیا، دیکھیں فلسطین میں کیا ہوا. 57 ممالک، اربوں مسلمان، 57 ممالک کے بڑے بڑے حکمران، لیکن سارے بے بس ہو گئے. وہ چھوٹی سی آبادی، محدود
افراد پر مشتمل جو یہودی تھے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، ماؤں پر غالب آ گئے۔ اب کیا پتہ وقت کدھر کو جا رہا ہے، حالات کدھر کو جا رہے ہیں۔ کم سے کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی قبر کی فکر کر لیں، ہم اپنی آخرت کی فکر کر لیں، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور یہ ماہ رمضان رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے میں ایک نماز فرض ادا کی تھی، آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ادا کیا گیا تھا، اگرچہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے جماعت سے ادا کرنے سے، لیکن یہ وہ ماہ مبارک ہے آپ ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کریڈٹ ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیگر مہینے 11 تھے وہ اللہ کے تھے، لیکن آپ نے نوافل ادا کیے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ زندگی بھر آپ نوافل پڑھیں اس کا ثواب فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ شریعت کا نظام ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں ادا کیے گئے نوافل کا ثواب اللہ قدوس فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک بجٹ ہے، ایک پیکج ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے یار میں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں، وہ فلاں جگہ رمضان بازار لگا ہوا ہے، وہاں سستا بازار لگا ہوا ہے، میں فائدہ اٹھا لوں، میری بچت ہو جائے۔ جیسے دنیا کے لیے بچت کے ذرائع ہم تلاش کرتے ہیں، یہ دین کے لیے بچت کا بہترین مہینہ آ گیا ہے، بہترین موسم آ چکا ہے، کوئی مسلمان محروم نہ رہ جائے۔ حدیث کی کتاب پہلے میں کر رہا تھا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اب اگر ہم غور کریں تو شعبان بھی مہینہ ہے مخلوق ہے، رمضان بھی مہینہ ہے مخلوق ہے، تو پتہ چلا اگر مخلوق ہو کر مہینہ نبی پاک کا ہو سکتا ہے تو پھر آپ اور میں نبی کے غلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لو جی ساری کائنات کا مالک تو اللہ ہے، نبی کسی چیز کا مالک ہی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث پاک موجود ہے، زمین ساری کی جو ملکیت ہے اللہ پاک نے نبی پاک کو عطا فرمائی ہے۔ اصل میں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا مطالعہ محدود ہوتا ہے، وہ قرآن کی تفاسیر میں، آیات میں، احادیث میں غور نہیں کرتے۔ اگر اللہ توفیق عطا فرمائے بندہ غور کر لے تو اسے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ حدیث کی کتاب المستدرک الحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہو اور یہ ہر رمضان میں بیان کی جاتی ہے، فرمایا احضر المنبر، صحابہ کو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ احضر المنبر، ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ، ممبر کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ حضرنا، جب صحابہ حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے یعنی اس کے سٹیپ پر جلوہ گر ہوئے اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا آمین۔ حدیث کے الفاظ ہیں فلم مرتقا درجہ، پس آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے پہلے درجے پر آمین اور فرمایا آمین، پھر فلم مرتقا درجہ ثانیہ، پھر دوسرے درجے پہ جلوہ گر ہوئے فرمایا آمین، پھر ہے فلم مرتقا درجہ ثالثہ، پھر آقا علیہ السلام تیسری جگہ پہ جلوہ گر ہوئے، پھر فرمایا آمین فلما نزلہ۔ یہ 3 بار آمین فرمانے کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب صحابہ حیران ہوئے۔ اب آمین اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی امام صاحب دعا فرما رہے ہیں، جب ابھی قبلہ نے دعا کی اور آپ نے کہا آمین، لیکن ایک شخص اکیلا ہو، تنہا ہو، وہ آمین کہے، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو کی نہیں ہے، کس بات پر آمین کہا گیا ہے؟ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ جو فرمایا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اب صحابہ اس امت میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے مقام کو کما حق کو وہ جانتے نہیں ہیں، یہ کیفیت ان پر کھلی نہیں ہے، پوچھنا پڑا۔ جب گزارش کی گئی تو فرمایا میری بارگاہ میں جبریل آئے تھے۔ اب صحابہ نے جبریل کو نہیں دیکھا، حالانکہ بعض مقامات پر وہ انسانی صورت میں بھی آئے ہیں، حدیث میں یہ بات موجود ہے، اور اس بات صحابہ نے دیکھا بھی ہے انہیں، وہ ہم کسی موقع پہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پہ جبریل کا دیدار نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے یہ کہا کہ بڑی قابل غور بات ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو بندہ رمضان کا ماہ مبارک فرمائے، ابتدا تھی بودل لمن ادرک رمضان، جو بندہ رمضان کو پائے اور اللہ سے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، بخشش کا پروانہ حاصل نہ کر لے، بودل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا، تو جو دور ہو گیا گویا وہ ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ بندہ جنت سے دور ہو گیا۔ اس کے 3 معنی سمجھ میں آ رہے ہیں عام۔ تو پہلے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کو پائے
اور پانے کے بعد اللہ سے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے، اور بخشش کیسے ہوگی؟ رمضان کے روزے رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، درود و سلام پڑھنے سے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، المختصر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ قدوس ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ بعد میں فرمایا، جبریل نے مجھے کہا کیا وہ بندہ بھی ہلاک ہو، کون سا؟ جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک کیا جائے۔ بڑی قابل غور بات، جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک کیا جائے، وَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اب اس بات کو بھی اتنا ناپسند کیا گیا، یعنی اللہ قدوس کی بارگاہ میں جبریل پیغام لے کر آئے کہ اتنا ناپسندیدہ، ہمارے سامنے کئی بار آقا علیہ السلام کا نام نامی لیا جاتا ہے، اس میں گرامی لیا جاتا ہے، ہم اس پہ درود بھیجتے نہیں۔ تو کم سے کم ایک نشست میں ایک بار درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور تیسری بات جو اس دور کا المیہ ہے، جو اس دور میں مجھے اور آپ کو سب کو ضرورت ہے، تیسری بار فرمایا کہ جبریل نے یہ کہا کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ بھی جنت کی خوشبو نہ سونگے۔ کون؟ یعنی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جو بڑھاپے میں والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلایا جائے۔ آج کل والدین کی خدمت کا جو ہے نا وہ ایک بڑا فقدان ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بیٹھیں، کسی بڑھیا اماں جان کے پاس بیٹھیں، تو پھر کبھی آپ ان کا درد سنیے کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے اظہار کرتے اس بات کا ادب الفاظ میں۔ تو وہ ماں باپ جن کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں اور باپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے جو اہل ایمان ہیں، جب تم ان کے چہرے کو دیکھتے ہو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا، تو یہ تو بات غلط ہوگی۔ اگر ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، شرط ایمان ہے، حالانکہ وہ وقت کے ولی نہیں ہے، تو پھر جو ولی کامل کا چہرہ دیکھے، جس نے غوث اعظم کا چہرہ دیکھا ہوگا اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جس نے گنج شکر کے جلوے دیکھے ہوں گے اس کی عظمت کا کیا ہوگا، جس نے خواجہ غریب نواز کا دیدار کیا اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، جس نے دیکھا جناب صدیق پاک کو، عمر پاک کو، عثمان پاک کو، علی پاک کو، ان کا عالم کیا ہوگا، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کو حالت ایمان میں تکتے رہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اور وہ صحابہ اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا انسان غور کرے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے صراط مستقیم کا۔ آج کئی سوچیں سوشل میڈیا پہ، کسی نے کہا بابے تو شاہی کوئی نہیں، ہم پریشان ہو گئے، کسی نے کہا کل کہاں لکھا ہے، تیجا کہاں لکھا ہے، ساتہ کہاں لکھا ہے، 10 ہم پریشان ہو گئے۔ یعنی وہ کام جو ہمارے آباء و اجداد میں 14 صدیوں سے رائج تھا، 14 صدیوں سے رائج کام، ہم پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا کہاں لکھا، ہم پریشان ہو گئے، اور نقصان یہ ہوا کہ ہم اس دوسرے گروہ میں چلے گئے جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ دعا سے محروم ہو گئے۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا، کیا فائدہ ایسی سنگت کا؟ اس کا سبب وہ کسی نے کہا تھا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں، آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ کوئی بندہ 100 200 400 ایک میں لڑکا 20-25 سال کی عمر میں سگریٹ پیتا تو محلے کا کوئی بزرگ ہی ڈانٹتا تو وہ سہم جاتا، اور اس کو یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا بابا جی کو گھر جا کے کوئی لے کے آ جائے گا۔ اب آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو سمجھائیں تو وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا میرے اوپر حق ہی کوئی نہیں، وہ گھر جا کے آپ کی نیگیٹیوٹی کمپلین کر دیتے ہیں کہ لو جی میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے یہ کہا، اور گھر والے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، بیٹا سلام چھوڑ دو۔ اس قدر ہماری تربیت اور ہماری نئی نسل نقصان کا شکار ہو رہی ہے کہ حلال و حرام کا پتہ نہیں۔ ابھی بابا جی فرما رہے تھے، اب دیکھیں نا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، رب بھی وہی، رسول علیہ السلام بھی وہی، قرآن بھی وہی، مسجد بھی وہی، ہم بھی وہی، لیکن آج کیا ہوا ہے کہ مسجد بڑھ گئی ہے۔ پہلے بابا جی تلاش کرتے ہیں یار کاش لوگ آئیں، وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ قدوس نے بڑا ہی کرم کیا، وہ ہے کریم، اس کا کام کرم کرنا ہے۔ اس نے کرم یہ فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا، اب رکاوٹ دور ہو گئی۔ لیکن یہ بھی تو کوئی کمال نہیں ہے کہ زندگی بھر انسان شیطان کا ہی چیلا بنا رہے، زندگی بھر شیطان سے مغلوب ہو کر اللہ قدوس کی یاد کو ہی بھلا دے، یہ بھی کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ بھی کوئی کمال کا ایمان نہیں۔ بزرگ کہنے لگے دیوانیاں او کی مرد بڑا تیرا نفس شریر تو ڈھہ جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب شیطان نیکی سے روکے تو رک جائے، یہ تو کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ جس وقت تجھے اللہ قدوس کے گھر سے اذان کی آواز آئے
تو تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کر یہ سوچے کہ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، جان بھی اللہ نے دی ہے، نین برین بھی اللہ نے دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان کا نور اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ایمان کا کریڈٹ یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے ایمان کو لے کر، اللہ تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا۔ جب معاشر میں لے کے جاؤ گے اللہ قدوس اپنی رحمت سے بخشے گا، نہیں تو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے بخشے گا، شفاعت صحابہ سے بخشے گا، شفاعت اولیاء سے بخشے گا۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ احادیث میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا وہ چھوٹا سا بچہ جس نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، بس پیدا ہوا دم توڑ گیا، بڑے پریشان تھے ماں باپ کہ سال بھر آس لگی رہی کہ اللہ نعمت عطا کرے گا یا اللہ رحمت عطا کرے گا، ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے۔ وہ سارے دو خاندانوں کی جو خوشیاں مربوط تھیں، جو خوشیوں کے توقعات تھی، وہ ایک لمحے کے لیے دھری کی دھری رہ گئی اور اس بچے نے دم توڑ دی، جان نکل گئی۔ وہ بچہ جو ہمارے سامنے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک لفظ بھی قرآن کا نہیں پڑھا، احادیث میں آتا ہے محشر کا میدان ہوگا، اللہ قدوس کی بارگاہ میں تکرار کرے گا۔ تکرار کا معنی جھگڑا کرے گا، ضد کرے گا، کس بات پر؟ یا اللہ یہ میری ماں ہے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو جنت عطا کر دے۔ اور میں نے کہا جس مسلمان کے پیدا ہوتے ہی بچے کے مر جانے پر شفاعت کا انعام عطا کیا جاتا ہے تو وہ شفیع امم، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں رومی کہنے لگے سید و سرور محمد نور جاں بہتر و بہتر شفیع مجرمہ، کہا ساری کائنات میں اگر شفیع مجرمہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ نے کوئی بنایا ہے تو محمد عربی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا، اقبال نے دیکھا نا گورے کیا کر رہے ہیں، اس نے لکھا، کہتا ہے یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہتا گورے نے پلاننگ کی، جب جنگ کرتے ہیں تو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، کیونکہ اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشبر کوشائی۔ یہ تو شہادت کو سینے لگاتا ہے، بھاگتا بھی نہیں ہے، نہ ماں کی پرواہ کرتا ہے، نہ باپ کی کرتا ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، بس کہتا ہے حضور کی ناموس پہ پہرا دینا ہے، شان الوہیت پہ پہرا دینا ہے، شان صحابہ و اہل بیت پہ پہرا دینا ہے، عظمت قرآن پہ پہرا دینا ہے۔ اب کیا کریں؟ بھوکا بھی ہو تو پھر بھی لڑ پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز ہے اس کو سینے سے حب رسول کو نکالا جائے، اس کے سینے سے عشق رسول کو نکالا جائے، کیونکہ عشق رسول کی گرمی ایک ایسی گرمی ہوتی ہے، اس کی حرارت ایک ایسی حرارت ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے اپنے باپ جب وہ مسلمان نہیں تھے ان کے چہرے پہ تھپڑ اس بات میں رسید کیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ عشق ہے۔ جب آئے تو آقا سے منع فرمایا یہ مناسب نہیں ہے۔ کہا آقا جب آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے رہا نہیں گیا، عشق سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔ صحابہ کا عشق دیکھیے، جناب عمر دیکھے، ہر وقت تلوار تان کے رکھتے تھے کہ کسی کی جرت ہی کیا ہو کوئی آقا علیہ السلام کی جانب میں نظر کر کے دیکھے یا سوچے۔ تو برادران مکرم، یہ ماہ مبارک رمضان اور قرآن، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور آپ ناراض نہ ہوئے، کوئی اس میں شرم والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے آج ہم سیکھیں گے وضو۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، علماء صاحب، جو بندہ شرم کرے، کیونکہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ اپنی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اگر بیٹے کو موٹر سائیکل چلانے نہ آتی ہو، آپ سے وہ چابی مانگے آپ اس کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ آپ کے گھر گاڑی کھڑی ہے، بیٹے کو چلانی نہیں آتی، وہ کہ پاپا ذرا مجھے گاڑی کی چابی دے دو، آپ دے دیں گے؟ اس سے نہیں دیں گے، حالانکہ سارا کچھ اولاد کے لیے۔ آپ اسے کہیں گے بیٹا اس قابل ہو تو جاؤ۔ اور اگر یہ ہمیں شعور ہے کہ موٹر سائیکل اور گاڑی دیتے وقت پہلے ٹریننگ ضروری ہے، تو اللہ قدوس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے بھی ٹریننگ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس ٹریننگ کا سب سے پہلا عمل آپ کا وضو ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو سیکھیے، آج کل تو نیٹ کا ذریعہ موجود ہے، کسی اچھے عالم کو وضو کرنا دیکھیں، آپ کا وضو ٹھیک ہو جائے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اکثر لوگ مسا کرتے ہیں چوم کر، جو بندہ چوم کر مسا کرے اس کا مسا نہیں ہوتا، جس کا مسا نہیں ہوتا اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، جس کا وضو نہیں ہوتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ نہیں آپ دیکھ لو جی مولوی صاحب بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں، وہ یار بندہ بڑا کوڑا سیکھنا ہی نہیں، اللہ بڑا بخشنا، ایسی بات نہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے جس کے تابع مجھ کو اور آپ کو رہنا ہر حال میں لازم ہے۔ ایسی اس کے بعد نماز بھی ہم سیکھتے نہیں۔ کس نے دیکھا اماں جان کو والدہ پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ یقین کیجئے، مجھے اجازت دے، کلمہ طیبہ شاید ہم نے کبھی ماں کی گود میں پڑھا تھا بچپن میں، زندگی بھر کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کلمے کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تلفظ کیا، پتہ نہیں، کیونکہ ہم
دین کے بارے میں آہستہ آہستہ نان سیریس ہوتے جا رہے ہیں, غیر سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اقبال نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, سلطان باہو بھی کہنے لگے کہ ہور دوانا دل دی کاری, کلمہ دل دی کاری ہو, کلمہ دور زنگار کرندہ, کلمہ میل اتاری ہو, کلمہ ہیرے لال جواہر, کلمہ ہٹ پساری ہو, ایتھے اوتھے دوئی جہانی باہو, کلمہ دولت ساری ہو. کب؟ جب اس کو سمجھا ہوگا. وہ کون سمجھائے گا؟ کوئی اچھے قاری صاحب, کوئی اچھے حافظ صاحب, کوئی اچھے عالم. کوئی شرم والی بات نہیں. نہ کسی نے کہا تھا جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. ہم خود طالب علم ہیں, جہاں کوئی مسئلہ نہ سمجھ استادوں کو فون کرتے ہیں, چلے جاتے پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری طرف سے آپ کو یہ اعلان ہے, انشاءاللہ آپ میں سے کوئی دوست مجھ سے وضو کے مسائل, نماز کے مسائل, جو کچھ بھی سیکھنا چاہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی فیس کے اس کو یہ چیز سکھانے کے لیے تیار ہیں. کوئی سی بات نہیں, کیونکہ ہم سب بھائی آپس میں. اور آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ جو آپ کو دین سکھاتا ہے. انشاءاللہ ہر اتوار کو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہم کچھ نشست رکھیں گے. آج میں نے کچھ بنیادی چیزیں, کیونکہ دین تو آپ ختم ہی نہیں ہوتا. جو بندہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, قرآن پھر باقی ہے. جو حدیث کی شرح کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے, حدیث پھر باقی ہے. جو دین پر ایک کتاب لکھتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ کسی نے کہا آقا علیہ السلام کی تعریف کے بارے میں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر کوئی حضور علیہ السلام کی صفات کا احاطہ کرنا چاہتا ہے کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے انہیں شان ہی لامحدود عطا فرمائی.